آل پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسیشن کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہے، سب سے پہلے میں خیر و برکت کے لیے ڈاکٹر ریحان خاور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آل پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسیشن کی جو مرکزی سطح کے پاکستان سطح کے آفس بیئرز ہیں وہ موجود ہیں، میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، اور ہماری جو پنجاب کی ایگزیکٹو ہے اور کچھ سینٹرل ایگزیکٹو، اس کے ممبران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میرا نام اسحاق میو ہے۔ آل پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسیشن کے بانی افراد میں شامل ہوں اور مرکزی چیئرمین بھی ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہ نواز سندیلہ صاحب، آپ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پورے پاکستان کے، اور اقصا گروپ آف کالجز کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اور میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ریحان خاور صاحب، جو کہ ہماری پنجاب ایگزیکٹو کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ کا تعلق رحیم یار خان کے ساتھ ہے۔ آپ بھی ایک فارمیسی کالجز جو ہے وہ رن کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مرزا حبیب الرحمان صاحب، ہماری ایگزیکٹو ممبر ہیں، فاؤنڈر ہیں ایسوسیشن کے، اور ان کے ساتھ رانا طفیل خان صاحب ہیں جو آل پاکستان فارمیسی کالج ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق ملتان کے ساتھ ہے۔ اور جناب عاصم صاحب ہمارے ایگزیکٹو ہیں، اور آپ کا تعلق سرگودا کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ فیصل آباد سے ہے۔ اور ان کے ساتھ ہے ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ کا تعلق جو ہے ایگزیکٹو ہے ہمارے ایسوسیشن کے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ سرگودا سے ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے جو ایگزیکٹو ہیں اویس صاحب، ان کے کولیگ ہیں، آپ کا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح میں آپ سے تعارف کراتا چلوں، جناب ڈاکٹر فضل امان صاحب، آپ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ اور جناب تنویر ڈھلو صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ چڑا والا فیصل آباد سے ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عادل صاحب، آپ بھی مینیجنگ پارٹنر ہیں ایک فارمیسی کالج کے، ہمارے ایگزیکٹو ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر ریحان صاحب، وہ جو ان کا تعلق جو ہے سرگودا سے ہے، فیصل آباد سے ہے، اور آپ بھی ایک فارمیسی کالج رن کر رہے ہیں اور ایسوسیشن کے ایگزیکٹو ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عاصم چودھری صاحب، جو ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں، ایگزیکٹو ہیں، اور پاکستان فارمیسی کالج ایسوسیشن کے بالکل بنیادی ارکان میں سے۔ اور ان کے ساتھ جناب اویس صاحب ہیں، اویس صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور ہمارے ایگزیکٹو ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں۔ آپ کے عمران صاحب ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے کس ضلع سے ہے؟ سرگودا سے۔ تو یہ ہمارے جو اس وقت ریپرزنٹیٹو موجود ہیں آپ کے سامنے، ان کا تعارف ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فارمیسی ایجوکیشن کا شعبہ دنیا میں اس لیے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کا تعلق تعلیم
جو کہ فرسٹ پرائرٹی ہے ورلڈ وائڈ، اور ہیلتھ جو کہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرائرٹی ہے پوری دنیا میں گلوبلی کے ساتھ ہے، یعنی فارمیسی ایجوکیشن اور ادویات۔ پاکستان بھر میں سینکڑوں فارمیسی کالجز سال ہر سال سے ایئرس ٹوگیدر فارمیسی ٹیکنیشین کورس کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہزاروں طالب علم ان فارمیسی کالجز میں زیر تعلیم ہیں، جبکہ ہزاروں افراد فارمیسی کالجز سے کوالیفائی کر کے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کما رہے ہیں، اور اسی طرح بیرون ملک میں ملازمت کر کے یہ کوالیفائڈ لوگ پاکستان کے لیے انتہائی قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں۔ فارما انڈسٹری کے لیے یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے پورا فارما سیکٹر، ایک انڈسٹری بلکہ میں تو پورا فارما سیکٹر کہوں گا، اس میں جو ٹرینڈ مین پاور وصول ہوتی ہے وہ یہی ایک ذریعہ ہے فارمیسی ٹیکنیشینز کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو بلینز آف روپی کا ریونیو ہم دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں ہر سال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیلف ایمپلائمنٹ کا عمل ہے وہ پاکستان میں اسی فارمیسی ٹیکنیشین کورس کے ذریعے جو ہے وہ ایک پروسیس میں ہے اور چل رہا ہے۔ پنجاب فارمیسی کونسل نے فارمیسی ٹیکنیشین کے امتحانات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے، جس کا پنجاب فارمیسی کونسل کے پاس کوئی مورل یا لیگل جواز موجود نہیں ہے۔ یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کے مستقبل کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملک میں فارمیسی امتحانات منعقد نہ کرنا فارمیسی ایجوکیشن کو ڈیلیبریٹلی اس ملک کے پورے ملک کے اندر تباہ کرنے کی ایک انتہائی بھونڈی کوشش ہے۔ یہ پاکستان کے قومی اور صوبائی خزانہ جہاں بلینز آف روپی جا رہا ہے اس پر ایک زبردست کاری ہے، کیونکہ یہ جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے ملک کی ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دینا کہ وہ محب وطن لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں ہیں خاص طور پر کئی جو ایسے لوگ بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے اس ملک کے اندر جو وبال جان ہے اس ملک کے اندر کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمیشہ عوام دشمن ہوتی ہیں، اور ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دشمنی پر بھی مبنی ہوتی ہیں۔ آل پاکستان فارمیسی کالجز ایسوسی ایشن فارمیسی ٹیکنیشین کے امتحانات کو ملتوی کرنے کے خلاف ہم پورے پاکستان کی قیادت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور مختلف اضلاع سے ہمارے دوست یہاں آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ملتوی کرنے کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم پاکستان چونکہ فیڈرل کونسل بنی ہوئی ایک سینٹر فارمیسی کونسل جس کو بھی ہم ریونیو دیتے ہیں، ان کے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین کے اندر ہے وہ، جس کے ایک ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں حکومت پاکستان کے، اور وہ پریزیڈنٹ ہے سینٹر فارمیسی کونسل آف پاکستان کے، وہ ایک گورننگ باڈی ہے، ریگولیٹری باڈی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم صوبائی سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن جو صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں بائی لا پنجاب فارمیسی کونسل کے، اس سے اپیل کر رہے ہیں، آج تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ امتحانات کا فوری طور پر انعقاد کیا جائے، اور یہ جو چند 250 بندوں نے ایگزام پوسٹ پون کیا ہے اس کا فوری طور پہ نوٹس لیا جائے۔ 21 نومبر تک ہم انشاءاللہ انتظار کریں گے، کیونکہ آلریڈی اس سے پہلے پریس کانفرنس میں آنے سے پہلے ہم باضابطہ طور پر ایک سویلائزڈ کمیونٹی کی طرح ہم نے متعلقہ سیکٹری جو کہ سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے ان کو انٹیمیٹ کیا ہے، ای میل کے ذریعے بھی انٹیمیٹ کیا ہے، اور ہم نے ان کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ میل کے ذریعے بھی انٹیمیٹ کیا ہے، اور اس کا ہم نے انتظار کیا باقاعدہ، لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس تاحال نہیں آیا
اور اس لیے اب ہم میڈیا کے سامنے موجود ہیں. ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ امتحانات کو منعقد کیا جائے، ورنہ 21 تاریخ تک ہم ویٹ کریں گے. پورے پاکستان میں انسٹیٹیوشنز اگر فارمیسی تعلیم دشمن پالیسی کا سختی سے نوٹس اور فارمیسی ٹیکنیشین امتحانات انعقاد کا اعلان نہ کیا گیا تو پہلے پنجاب میں بالکل ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ملک میں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی. اور آپ کے توسط سے، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میڈیکل سٹور مالکان سے بھی ہے، اس پروٹیسٹ کے اندر میں ان کو بھی ایک الرٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہماری کال کا انتظار کریں. آپ کے کوشچنز، آپ کے کچھ سوالات بڑی ایفرٹ کر کے ایسوسیشن نے، ہم نے ایک سکیجول جو ہے وہ محکمہ صحت، یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈاکٹر قاضی صاحب جدھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میٹنگ کر کے، ان سے پہلے سیکرٹری ظاہر امان صاحب تھے، اور اس سے پہلے وہ ڈاکٹر سلمان صاحب بھی آپ کو پتہ ایڈیشنل سیکرٹری، ان سے مل کے ہم نے ایک سکیجول اناؤنس کرایا کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو. اور یہ سکیجول تھا اگست 2021 میں جو ان کا کمیٹڈ تھا. اس کو ہم نے باقاعدہ اپروو کرا کے اور ہم نے پوری تیاری کر لی، فیسیں جمع کرا دی، سب کچھ کر دیا. اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مشکل سے، یہ انگلیوں پہ میں گن رہا ہوں، یہ چند بندے ہیں جو اپنے ڈاکٹر فارمیسی کے انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں. دے آر ممبر آف دی پنجاب فارمیسی کونسل. ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے. وہ ان کے نام بھی میں لے سکتا ہوں. یہ چند بندے ہیں جو اپنے انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں یا اس میں سے کچھ ملازمت کر رہے ہیں، کئی لاکھ روپے کی ملازمت ہے ان کی. تو اس فارمیسی ٹیکنیشین کو کل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فارمیسی کے انسٹیٹیوشن کو ذرا تگڑے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور اس میں وہ بینیفیشری ہے. ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پاورز کا اختیار استعمال کرتے ہوئے امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے، اور امتحانات کو ہم نے، چونکہ ہم اس کی اپروول نہیں دے رہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میڈیا سے آپ کو پہلے ہی بہت اویئرنیس ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز، ہمارا جو فارمیسی ٹیکنیشین کا ایگزام ہے یا کریکولم ہے یا سلیبس ہے، جس کو کیٹیگری بی بھی کہتے ہیں، یہ ٹوٹلی پروٹیکٹڈ بائی دا لا ہے. فارمیسی ایکٹ 1967 کے تحت کوئی بیوروکریٹ، کوئی کمیٹی، کوئی ایجوکیشن کمیٹی، کوئی ممبر آف پنجاب فارمیسی کونسل، صوبائی فارمیسی کونسل، سینٹرل فارمیسی کونسل، اس ایکٹ سے ہٹ کر کوئی کام اگر کرتا ہے دیٹ از اے انلیگل. لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صوبائی فارمیسی کونسل جس کے ہیڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر قاضی صاحب ہیں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا اپروول آف ایگزامینیشن اور ڈس اپروول آف ایگزامینیشن. یہ ٹوٹل ڈومین ہے. ایگزامینیشن ہیز آلریڈی بین اپرووڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا سینٹرل فارمیسی کونسل. اس لیے ان کا جو یہ ایکٹ ہے آپ لکھیے، اور ہمارا ورژن ہے کہ یہ انلیگل ایکٹ ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ ہے کہ امتحانات ملتوی ہونے کے بعد آپ کی بھی باضابطہ طور پر ملاقات ایگزیکٹو سے، حکومت سے، حکومت سے یا منسٹر سے یا متعلقہ حکام سے کوئی ہوئی ہے؟ We have already intimated in writing our grievance. ٹھیک ہے، تو بھائی ہمیں بلائیں گے تو پھر ہے نا، اس میں ریکویسٹ کی ہوئی ہم نے کہ ہمیں بلاؤ میٹنگ کے لیے. یہ یکم کو کی ہے ہم نے، 1 نومبر کو. کوئی رسپانس نہیں ملا، اس لیے تو آپ کے پاس آئے. ان کا فرض ہے، بیٹھے کس لیے ہوئے ہم نے باضابطہ میٹنگ کی بجائے ہم ویسے چلے جائیں 100 بندہ. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ لائیے ذرا، اس میں لکھے ہوئے وہ، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ 1 کو ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے. اس میں باقاعدہ ہم نے لکھ کے بھیجا ہے سیکرٹری کو کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. اس میں ہم نے لکھ کے بھیجا کہ ہمارا گریوینس کیا ہے. اس کے اندر سارا ہم نے لکھ کے، اور پھر ساتھ احتیاطاً ای میل نہیں کیا، یہ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ساتھ رجسٹرڈ میل بھی کیا، اور ساتھ ہم نے CC انڈوز کی ہے ٹو دی کمپلینٹ اتھارٹی پنجاب کی جو ہے وہ ہے ایڈیشن چیف سیکرٹری، ان کو بھی ہم نے کاپی انڈوز کی ہے، اور کاپی ان کو ریسیو ہو چکی ہے باقاعدہ. کوئی ضروری جاری ہے، گورنمنٹ آف دا پنجاب مینس کے سیکرٹری آف دی گورنمنٹ.
ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब फार्मेसी काउंसिल, ही इज़ द मैन बिहाइंड द गन। वो कंसर्न अथॉरिटी वो है, वैसे तो बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं। बयान जो होने के बाद ये कब होने से वैसे ये भाईजान मैंने आपसे गुजारिश की है, ये अगस्त 2021 में शेड्यूल थे, इन्होंने खुद शेड्यूल जारी किया था और इन्होंने डेलिबरेटली उसको पोस्टपोन किया। इसमें सेक्रेटरी साहब का इतना वो नहीं है। वो जो मैंने बताया, वो 2.5 टोटल बंदे बैठे हुए हैं, बने हुए पंजाब फार्मेसी काउंसिल के मेंबर, उन्होंने अपने इंटेंशन के तहत, बैड इंटेंशन के तहत इसको पोस्टपोन किया। तो ये साल में एक बार ये साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक एनुअल होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। पहले तो कोरोना का बहाना लगा, अब किधर है कोरोना। बहुत बहुत शुक्रिया।